بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا، آپ کے ایک صحابی مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، میں ان کی تلاوت کو سن رہی تھی، اس لیے حاضر ہونے میں دیر ہو گئی۔ میں نے اس جیسی آواز اور اس جیسی قرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور صحابی سے نہیں سنی۔ ان کی قرات کا حال سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھی۔ اس جگہ تک پہنچے جہاں وہ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ بھی رک کر ان کی قرات سن رہے تھے اور ان پر معاویت طاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ ان کی قرات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا، زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تم جیسے انسان کو پیدا کیا۔ یہ خوش قسمت ترین انسان ابو عبداللہ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا شمار ان بڑے صحابہ میں ہوتا ہے جو قرآن کریم کی قرات کے امام تھے، حافظ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے سیکھو۔ ان چاروں میں بھی حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ عربی نہیں تھے بلکہ ایرانی تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان سے قرآن حاصل کرنے کی تلقین عطا فرمائی۔ آپ کے باپ دادا ایران کے تھے، والد کا نام عبید تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک عورت کے غلام کی حیثیت سے مدینہ پہنچے، اس نے آزاد کر دیا تو یہ کسی طرح مکہ آ گئے۔ وہاں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اس لیے آپ سالم بن ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی طرح حضرت سالم رضی اللہ عنہ بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سکی بھتیجی فاطمہ بنت ولید کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ واضح فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، انہیں اپنے اصل باپو ہی کے نام سے پکارا کرو، تو لوگ انہیں سالم بن ابو حذیفہ کی بجائے سالم موسیٰ ابو حذیفہ کہنے لگے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم رضی اللہ عنہما نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مکہ کی رہائش کے دوران آپ علم حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اس طرح انہیں دینی علوم میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انہیں مسجد قباء میں مسلمانوں کی امامت کرانے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضرت سالم رضی اللہ عنہ مستقل طور پر مسجد قباء میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔